بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے ویورز آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 1982 میں پہلی بار دو آسٹریلوی سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا کہ میدا اور انتڑیوں کا السر ایک بیکٹیریا ہیلیکوبیکٹر پائیلوری، جسے عام زبان میں پائیلوری بھی کہا جاتا ہے، کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان دونوں سائنسدانوں کو السر پر اس تحقیق کی وجہ سے نوبل انعام سے بھی نوازا گیا۔ اب اس بات کی مکمل تصدیق ہو گئی ہے کہ انتڑیوں کے 90% کیسوں میں السر کی وجہ پائیلوری ہے، اور 80% میدا کے السر کی وجہ بھی پائیلوری ہی ہے۔ 1982 سے پہلے تک ڈاکٹر یہی سمجھتے رہے کہ میدے کا السر اور میدے کا درد مسالے دار کھانے اور ذہنی پریشانی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ دنیا کی 60% آبادی میں یہ بیکٹیریا پایا جاتا ہے۔ اس کی اہم وجہ گندے پانی اور آلودہ پانی کا استعمال، سگریٹ اور شراب نوشی، غیر ممالک میں حرام گوشت کا استعمال، زیادہ گرم اور مسالہ جات والے کھانوں کا استعمال، یہ اس کی اہم وجوہات ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی علامات بتاتا ہوں کہ اس کی کون سی علامات ہیں۔ پیٹ میں میدا کے مقام پر اچانک شدید درد اور مروڑ کا ہونا، اور یہ درد آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ درد وقفے وقفے سے ہوتا ہے۔ خالی پیٹ یہ درد زیادہ ہوتا ہے۔ شروع میں کھانا کھانے کے بعد یہ درد نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ کھانا کھانے کے بعد بھی ہوتا رہتا ہے، یعنی ہلکا ہلکا درد ہر وقت رہتا ہے۔ بار بار پخانے کی درد کے ساتھ حاجت ہوتی ہے۔ اس کی دیگر علامات میں زیادہ ڈکاروں کا آنا، پیٹ میں گیس، اپھارا، متلی، بھوک کی کمی اور وزن میں کمی پائی جاتی ہے۔ پائیلوری بیکٹیریا متاثرہ شخص کے منہ سے کسی دوسرے صحت مند شخص میں منتقل ہو سکتا ہے، اس لیے متاثرہ شخص کا چھوڑا ہوا پانی یا کھانا مت کھائیں۔ اب یہ کس طرح پتہ چلے کہ آپ کو پائیلوری ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو دوائی استعمال کرتے ہوئے 4 ہفتے ہو گئے ہیں، یعنی 1 ماہ سے آپ میدا کے درد کی، میدا کے السر کی دوائی کھا رہے ہیں اور آپ کو آرام نہیں آ رہا، تو پھر آپ لیب پر جا کر اپنا پائیلوری ٹیسٹ کروائیں۔ یہ چھوٹا سا ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پائیلوری پازیٹیو ہے یا نہیں۔ اب آخری مرحلہ آتا ہے علاج کا۔ اگر آپ کا پائیلوری پازیٹیو ہے تو آپ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں۔ یہ 100% قابل علاج مرض ہے۔ سبزیاں اور فروٹ ہمیشہ دھو کر کھائیں۔ پرو بایوٹکس کا استعمال زیادہ کریں۔ پرو بایوٹکس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جسم میں 2 طرح کے جراثیم ہوتے ہیں، ایک دشمن اور دوسرے دوست۔ پرو بایوٹکس دوست جراثیم ہوتے ہیں، اس لیے پرو بایوٹکس کا استعمال زیادہ کریں۔ پرو بایوٹکس میں سر فہرست دہی پایا جاتا ہے۔ پائیلوری والے مریض دہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس کے علاوہ ہلدی کے پاؤڈر کے چھوٹے 0 سائز کے کیپسول بھر لیں، ہر کھانے کے بعد 1 کیپسول کھائیں۔ میدا کے امراض میں مبتلا تمام افراد کھٹی چیزوں، مرچ مسالہ اور فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں۔ میدا میں شہد کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ صبح نہار منہ 1 گلاس گرم پانی میں 2 چمچ شہد ڈال کر پئیں۔ اگر آپ اس محلول میں 2 چمچ اولیو آئل ڈال لیتے ہیں تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی اچھا نسخہ بن جائے گا۔ کھانے کے بعد اگر بوجھ محسوس ہو تو آپ 2 عدد انجیر کھا لیں۔ ناشتہ میں جو کا دلیا دہی ڈال کر یا دودھ ڈال کر استعمال کریں۔ میدا کے مریض یا میدا کے السر کے مریض روزانہ 2 عدد کیلے بھی ضرور کھائیں، یہ بھی میدا کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ ایک نسخہ میں آپ کو لکھواتا ہوں، نوٹ کریں، یہ بہت ہی مجرب نسخہ ہے، اس کو استعمال کریں۔ بنانے میں بھی اتنا مشکل نہیں ہے، چیزیں آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اسکرین پہ بھی شو کر دیتا ہوں۔ اس میں آپ نے کلونجی لینی ہے 100 گرام، اور دوسرے نمبر پر آپ نے ہلدی لینی ہے
جو عام ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے، ہلدی کا پاؤڈر آپ نے لینا ہے، یہ بھی آپ نے 100 گرام لینا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے سونف لینی ہے، اس کو بھی اچھی طرح صاف کر لینا ہے اور اس کو بھی 100 گرام میں لینا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے پودینہ خشک لینا ہے اور اس کے پتے لینے ہیں، اس کو صاف کر لیں اچھی طرح پتوں کو، اور یہ بھی آپ نے 100 گرام لینا ہے۔ پانچویں نمبر پر آپ نے شہد لینا ہے، اس کو بھی آپ نے 100 گرام لینا ہے۔ اب میں آپ کو بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، بہت ہی آسان ہے۔ شہد کے علاوہ آپ نے باقی تمام چیزوں کو باریک کر کے صفوف بنا لینا ہے۔ جب تمام چیزیں اچھی طرح باریک ہو جائیں تو پھر اس میں شہد شامل کر دیں۔ شہد شامل کرنے کے بعد اچھی طرح اسے مکس کریں۔ جب مکس ہو جائے تو پھر آپ اس کو گرم کریں۔ آپ نے اس کو 4 سے 5 منٹ تک گرم کرنا ہے، یعنی جب چیزیں اچھی طرح یکجان ہو جائیں تو پھر اتار لیں۔ معجون آپ کا تیار ہے۔ یہ معجون آپ نے ہر کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 2 چمچ آدھے گلاس پانی میں ڈال کر حل کر لیں اور اسے پی لیں۔ یہ معجون استعمال کرنے کے 1 گھنٹے تک آپ نے کچھ نہیں کھانا پینا۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے استعمال سے آپ کے معدے کا السر پائیلوری ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں پائیلوری کے لیے بہت ہی اچھی میڈیسن موجود ہیں۔ اگر ان کو علامات کے مطابق استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ شافی علاج مل جاتا ہے۔ پوری دنیا میں پائیلوری کے لیے آرسینک البم، نکس وومیکا، کاربوویج، لائکوپوڈیم، چائنا، یہ چوٹی کی ادویات ہیں۔ ان کو ڈاکٹر کے مشورہ سے علامات کے مطابق استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے۔ ویورز، امید ہے آپ کو آج کا میرا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہی پیدا ہو۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔